اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیوں کافر کہا گیا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کو؟ کیونکہ یہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی شکایت، اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر ہر چیز انسان کی مدد میں لگا دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کیا اللہ مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ نے چھوڑا ہے کسی کو؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. کیا نبیوں کی مدد نہیں کی؟ کیا اپنے بندوں کی مدد نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے دے سکتا ہے کہ ہمارا گمان بھی نہ جائے. یہ ہوپ تھا یعقوب علیہ السلام کا. اور دیکھیے اللہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے، بچھڑے ہوں کو لوٹا سکتا ہے، روٹھے ہوں کو منوا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فیملی کنفلکٹس کو سالو کر سکتا ہے. تو اللہ پہ شک نہیں کرنا. This is the key. This is actually the secret recipe which many people miss. وہ سبمٹ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا مجھے پتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان وہ پریشان ہو، اللہ رب العالمین اس کی طرف توجہ نہ کرے؟ فکر نہیں کرنی. رزق اللہ رب العالمین دیتا ہے، رازق اللہ رب العالمین ہے، الرزاق اللہ رب العالمین ہے. کہ سورہ یوسف وہ سورہ ہے جس کا بیک گراؤنڈ ہی یہ ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم was going through a very tough time. یعنی دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ، اور اس کے بعد طائف کا واقعہ بہت پینفل، پھر شیب ابی طالب، that was also very difficult time. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے گفٹ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو this best of stories، جس نے ہیل کیا بے شمار صحابہ کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت ملی، اور تھرو آؤٹ ہسٹری کتنے ہی لوگ سورہ یوسف سے ہیل ہوتے آئے ہیں، اپنے ایمان کو ریوائیو کرتے آئے ہیں. اللہ رب العالمین کو پہچاننے میں یہ سورہ بہت کارآمد ہے. یعنی if you want to really understand who Allah is اور اللہ کا کمال کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ رب العالمین العزیز ہے، اللہ الحکیم ہے، اللہ العلیم ہے. یہ جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں جس خوبصورتی سے پوری سورہ میں نظر آتے ہیں، آئی تھنک کہ یہ نیڈ آف دی آور ہے کہ اس سورہ کو ہم بہت ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں. سب سے پہلے بہت خوبصورت پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ یوسف آیت نمبر 56 سے. آج کے دور میں بہت سے لوگ ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں، اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے، اور یو نیور نو کہ کب جاب ہاتھ سے چلی جائے، اور بہت سے لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ دعا بھی کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی. پھر یہ بھی ایک ڈسکشن چلتی ہے کہ یہ چیز کر لو اس کا سکوپ ہے، فلانی چیز کر لو اس کا سکوپ ہے. دیکھیے ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کیا چیز ہے اور کس چیز کا ٹرینڈ ہے، کیا چیز جو ہے وہ اس کے چانسز زیادہ ہے سکوپ کے. لیکن بہت خوبصورت پوائنٹ جو اس سورہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے، دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا مثال دی. یوسف علیہ السلام ہی واز سولڈ ایز اے سلیو، وہ ایز اے غلام سیل کیے گئے، اور غلام جو ہے اس کی کیا لائف ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کا سکوپ بنایا، کس طرح اللہ نے ان کا خیال رکھا، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بہترین نشو و نما کروائی، یعنی محل میں، عزیز مصر کے محل میں، اور کس طرح اللہ نے انہیں سٹیٹس دیا. اس میں نو ڈاؤٹ یوسف علیہ السلام کے بھی کچھ ایٹریبیوٹس ہیں. وہ ایٹریبیوٹس بھی ہمیں اپنے اندر لانے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا بھی سکوپ بنائے. اور وہ ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کی ذات پہ توکل، شک نہیں کرنا. دوسرا ایٹریبیوٹ محسنین، اللہ نے کہا نا کہ یہی محسنین کو ہم اسی طرح ریوارڈ کرتے ہیں، محسن بننا. ان شارٹ ڈوئر آف گڈ، یعنی اچھائی والا بننا، اچھائی کا پیغام دینے والا بننا. اچھائی میں پھر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں اخلاق کا اچھا ہونا، اس میں نرمی ہونا، اس میں جنرس ہونا، ظرف کا بڑا ہونا، اس میں لوگوں کو معاف کرنے والا ہونا، اس میں گناہوں سے بچنا، اس میں پھر اللہ رب العالمین کے لیے ایکسٹرا کچھ کرنا اور عبادت ایکسٹرا کرنا. یہ سارے ایٹریبیوٹس پھر محسنین کے ایٹریبیوٹس میں آ جاتے ہیں. سو جو کوئی بھی محسن ہوگا اور جو کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ رب العالمین پہ توکل کرے گا تو پھر اس کو پرومس ہے کہ اس کا سکوپ بنایا جائے گا. آپ دیکھیے یہ آیا کتنی خوبصورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں جبکہ یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ ایک بہت بڑی پوزیشن مل گئی فائنانس منسٹر کی، تو آیت نمبر 56 میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. اللہ کہتے ہیں and thus we established Joseph in the land, we established Yusuf in the land. اور بے شک ہم نے یوسف کا سکوپ بنایا، ہم نے اس کو اسٹیبلش کرایا اس جگہ to settle therein wherever he willed.
جہاں مرضی اس کا دل کرے وہاں پہ وہ سیٹل ہو، یعنی یہ پوزیشن اس کو دی۔ ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذات سکوپ بنانے والی ہے۔ ایز لانگ ایز آپ کمپیٹنسی سے کوئی چیز کرتے ہیں، ہارڈ ورک سے کرتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پہ چل کر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، محسنین والے ایٹریبیوٹس اپناتے ہیں، فکر نہیں کرنی۔ رزق اللہ رب العالمین دیتا ہے، رازق اللہ رب العالمین ہے، الرزاق اللہ رب العالمین ہے، الوہاب دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اور اسی لیے اللہ کہتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، اور اسی طرح ہم مدد کرتے ہیں، اپنا کرم کرتے ہیں ان لوگوں پر، کن لوگوں پر؟ ولا نضیع اجر المحسنین، اور نہیں ہم ضائع کریں گے ریوارڈ محسنین کا۔ اگین کن لوگوں پہ رحم کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ محسنین پہ کرم کرتے ہیں۔ تو دیٹ از دی کنڈیشن، اور محسنین کا درجہ اگر آپ نے اچیو کرنا ہے تو اللہ کی ذات پہ توکل مسٹ ہے۔ اللہ کی ذات پہ توکل کا تقاضا ہے کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو۔ ٹرسٹ Allah's plans۔ اللہ تعالیٰ اتنا کمال ہے، اللطیف ہے، اتنا پریسائزلی اللہ رب العالمین چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ الوکیل ہے، the disposer of affairs۔ اللہ مسٹیک نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ exactly know what to give, when to give, how to give۔ اللہ رب العالمین ہر انسان کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا مجھے پتہ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان وہ پریشان ہو، اللہ رب العالمین اس کی طرف توجہ نہ کرے؟ ہاں ہمیں کچھ چیزیں بس دیکھنی ہے اپنے اینڈ پہ، وہ چیزیں یہ کہ ہمیں محسنین والا ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے۔ اگر ہم سبمٹ ہی نہیں کر رہے اللہ کے آگے، جھک ہی نہیں رہے، تو پھر ہمیں بتائیں اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اگر ایک شخص میں ایروگنس ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا سورہ حج میں کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے کہ کنارے پہ، جب تک اچھائی مل رہی ہے، جب تک سب اچھا ہے، تب تک وہ ٹھیک ہے، تب تک عبادت بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں ایز اف آن دی ایج، جیسے کہ کنارے پہ، جب تک لائف ٹھیک ہے، سیٹ ہے، یعنی کوئی مشکل، کوئی ان کی خواہش کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں ہوئی، تب تک تو اللہ کی بھی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی مطلب کہ ان کے مطابق ان کی دعا نہ قبول ہو، یا کچھ ان کی وش کے اگینسٹ کوئی چیز ہو جائے، یا کچھ اپ ڈاؤن ہو جائے، یا تھوڑی سی کوئی مشکل آ جائے، تو دے ٹرن بیک آن دیئر فیسز، تو وہ پھر جاتے ہیں اپنے چہرے سے، یعنی کہ ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ نہ ہو، اللہ پہ توکل کا۔ دیکھیں جب ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ شخص، اگر ہم اس کے ساتھ لائل ہیں تو پھر اس شخص کا یہ رائٹ ہے کہ ہم اس پہ ٹرسٹ بھی کریں، اور بار بار اس کو برا بھلا نہ کہیں، بار بار جو ہے اس پہ شک نہ کیا جائے۔ تو اللہ پہ شک نہیں کرنا، دس از دا کی، دس از ایکچولی دا سیکرٹ ریسیپی وچ مینی پیپل مس۔ وہ سبمٹ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین یاد رکھیں کہ وہ بہت رحمان، بہت رحیم، بہت کرم کرنے والا ہے۔ ہم خود ہی غلطیاں کرتے ہیں، خود ہی خطائیں کرتے ہیں، غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ ہی تو بچاتا ہے۔ تو اللہ تو عطا ہی عطا ہے، جیسے کہ کہا نا کسی شاعر نے کہ تو عطا ہی عطا اور میں خطا ہی خطا۔ تو یہی رویہ ہے، یہی محسنین کا رویہ ہوتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، میں غلطی پر ہوں، میں ظالم ہوں، میں نے غلطی کی۔ اور سچ بھی یہ ہے، یہ کوئی فارمیلٹی میں نہیں کہنا، سچ بھی یہی ہے، ساری غلطیاں ہماری اپنی ہیں، غلط ڈیسیجنز ہم لیتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے بتائی ہوئی باتوں پہ نہیں چلتے ہیں، اس کے بعد ہماری لائف میں پرابلمز آتے ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نیک لوگوں کی آزمائشیں لیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء۔ تو آزمائشیں بھی اللہ پھر انہی کی لیتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں۔ تو ٹرسٹ کریں، تھوڑا ٹرسٹ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، اور یہی توکل کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت ہمیں جو رویہ نظر آتا ہے یعقوب علیہ السلام کا، جس سے ہم الٹیمیٹ ہوپ، الٹیمیٹ امید پکڑ سکتے ہیں، اور وہ یہ امید ہے کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے، بچھڑے ہوں کو لوٹا سکتا ہے، روٹھے ہوں کو منوا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فیملی کانفلکٹس کو سالو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکوپ بنا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ امپاسبل سے پاسبل چیز نکال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے دے سکتا ہے کہ ہمارا گمان بھی نہ جائے۔ یہ ہوپ تھا
याकूब अलैहिस्सलाम का। और देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैन मेक वेज यू कैन नॉट इमेजिन। याकूब अलैहिस्सलाम को वापस तो करने थे यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ने, लेकिन किस कमाल तरीके से करने थे, अल्लाहु अकबर, कि उनको मिसाल भी बनाना था। ता क़यामत जितने लोग आने वाले उनके लिए मिसाल भी बनाना है कि उनकी स्टोरी से लोग बहुत तक़वियत सुकून हासिल करें और बहुत बड़ा रुतबा करके लौटाना है। जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो फिर राजी हो जाएं, फिर खुश हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा और ऐसे देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आपने किसी इंसान से नहीं मांगा है, किसी ऐसी जात से नहीं मांगा है जो कि देने पर कादिर नहीं है। अल्लाह जब देता है तो फिर ऐसे देता है कि आपकी सोच है। देखिए, जब आपने अल्लाह को कोई मामला सौंप दिया तो फिर रिलैक्स हो जाए, फिर वेट करें कि मैंने उस जात को सौंप दिया है जो अल वदूद है, जो बहुत मोहब्बत करने वाला है, जो अल वकील है, बेहतरीन मामलात को चलाने वाला है, जो कि अल कदीर है, बेहतरीन कुदरत रखता है हर चीज में, जो कि अल अजीज है, बहुत पावरफुल है, जो कि अल मुजीब है, बहुत करीब है, सुनने वाला है, जो कि अल फत्ताह है, खोलने वाला है, रास्तों को खोलने वाला है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रास्ते खोले जब वो एक बुराई का शिकार ना हो जाते। तो बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन के एट्रीब्यूट्स माइंड में लाके इंसान अपने आप को काम डाउन करे कि क्या अल्लाह मुझे छोड़ देगा? क्या अल्लाह ने छोड़ा है किसी को? तारीख उठाकर देख ले, क्या नबियों की मदद नहीं की? क्या अपने बंदों की मदद नहीं की? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम की मदद नहीं की? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको राहत नहीं दी? क्या उनका तज़किरा बुलंद नहीं किया दुनिया में और आखिरत में कितना रिवॉर्ड है? तो ये चीज़ें हम भूल जाते हैं, और जब हम भूल जाते हैं फिर हम परेशान होते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो शैतान हावी होता है। तो अल्लाह के बारे में कभी नेगेटिव ना होइएगा। इसके बाद हमें देखिए बहुत खूबसूरत मिसाल मिलती है। देखिए, होप और रेजिलियंस, ये दो टॉपिक्स हैं बड़े ज़बरदस्त पॉजिटिव साइकोलॉजी के। ये बाकायदा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं। होप की आप गूगल पे जाके कभी साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो होप में दो चीज़ें आती हैं। होप जो है ये एक ऐसी थिंकिंग, ऐसे माइंडसेट का नाम है जिसमें एजेंसी थिंकिंग होती है और पाथवे थिंकिंग होती है। पाथवे थिंकिंग से मुराद है कि जो होपफुल इंसान होता है वो बिल्कुल मायूस होकर नहीं बैठ जाता, बल्कि वो कुछ हाथ पैर हिलाता है, कुछ प्लान्स बनाता है, कुछ पाथवेज बनाता है। यानी सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी, सोल्यूशन सी, वो बैठकर सोल्यूशन सोचता है। और उसके बाद एजेंसी थिंकिंग कहते हैं कि वो अमल की तरफ आता है। दिस इज प्योर होप। होप सिर्फ ये नहीं है कि बस आप चुप करके बैठ जाएं और कोई एक्शन ना लें, कोई अपनी हालत तब्दील करने की कोशिश ना करें। आई अंडरस्टैंड कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि प्रैक्टिकली कुछ खास नहीं किया जा सकता, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन स्टिल हाथ तो उठाए जा सकते हैं, जिक्र तो किया जा सकता है, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ तो हुआ जा सकता है, अल्लाह से बात तो की जा सकती है। अगर एक इंसान ये भी नहीं कर रहा तो फिर वो बिल्कुल ही होप खो चुका है और फिर वो शैतान के लिए पीस ऑफ केक बन जाता है। तो अल्लाह से होप पकड़े, उम्मीद पकड़े। अल्लाह ऐसे ऐसे निकालता है, ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकाल लेता है कि आप सोच नहीं सकते। अल्लाह की आर्मीज को निगलेक्ट ना करें, अल्लाह की आर्मीज को अंडर एस्टिमेट ना करें। अल्लाह ताला जब मदद करता है तो फिर हर चीज इंसान की मदद में लगा देता है। तो आप देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम, ही वॉज अ वेरी होपफुल पॉजिटिव पर्सनैलिटी। लास्ट एक एपिसोड मैंने बताया था, एपिसोड 2 में, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर और बिटर नहीं बने। इनफैक्ट ही बिकेम अ वेरी पॉजिटिव, वेरी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाइयों का जो रवैया था वो बहुत ही डेंजरस और बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल रवैया था, लेकिन उन्होंने उस चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन के विजडम को सौंपा कि अल्लाह की कोई बेहतरी है इसमें, एंड दिस हेल्प्ड हिम ग्रो। तो देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतनी प्रोडक्टिव जिंदगी गुजारी कि मुश्किलात के बावजूद वो एक पर्पसफुल जिंदगी गुजारते गए, आगे बढ़ते गए, क्योंकि मिशन बहुत क्लियर था। एज लॉन्ग एज आपका पर्पस बड़ा है, आपको क्लैरिटी है लाइफ के बारे में, आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप रुकेंगे नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में जाके भी अपना मिशन और पर्पस जारी रखा, जेल में जाके भी लोगों को दीन की दावत दी, तौहीद की दावत दी। तो आप देखिए बिकेम अ वेरी पॉजिटिव इंडिविजुअल एंड वेरी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि उनके पास होप था, उनके पास तवक्कुल था, उनके पास ऑप्टिमिज्म था। और फिर आप देखिए याकूब अलैहिस्सलाम, व्हाट अ होपफुल पर्सनैलिटी, कितने पॉजिटिव अबाउट अल्लाह रब्बुल आलमीन। यानी बच्चों ने जब आके खबर दी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, वो जो शर्ट ले आए थे खून लगाकर फेंक, तो क्या कहा? फसब्रुन जमील,
میں بہترین صبر کروں گا, خوبصورت صبر, بیوٹیفل پیشنس. بیوٹیفل پیشنس ان شارٹ کیا ہے؟ ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو. اللہ اکبر, یہ بہت مشکل ہے. کچھ لوگ ایکٹیو شکایت کرتے ہیں, کچھ لوگ پیسو شکایت کرتے ہیں. گناہوں میں پڑ جانا, اللہ کو ڈائریکٹ تو کچھ نہ کہنا, کیونکہ اتنا خوف تو ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کچھ نہیں کہنا, لیکن اپنے آپ کو ہارم کرنا, گناہوں میں پڑ جانا, اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے لگنا, یہ پیسو شکوہ میں آئے گا. اور بہت سے لوگ پیسو شکوہ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو خدا کے لیے نکال دیں شکوہ دل سے. فصبر جمیل, بیوٹیفل پیشنس اڈاپٹ کریں, اور بیوٹیفل پیشنس میں ایکشن لینا بھی آتا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور میں اللہ کی مدد ہی پکڑ سکتا ہوں اس کے خلاف جو تم لوگ گڑھ لائے. کیا خوبصورت رویہ ہے, کیا پازیٹیو رویہ ہے. بجائے کہ بہت پینک ہونے کے اور بہت زیادہ لڑائی کرنے کے اور بہت زیادہ غصہ کرنے کے, اللہ اکبر, ہی سیڈ فصبر جمیل واللہ المستعان, اور میں اللہ کی مدد پکڑتا ہوں. اور پھر یہ جملے دیکھیے, انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, کہ میں اپنی شکایت, اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں. واٹ اے پاورفل پرسنالٹی. اللہ اکبر. دوسروں سے دیکھیے بات کر سکتے ہیں, لیکن صحیح اگر آپ کو اسٹرینتھ چاہیے تو گو ٹو اللہ, مصلی پر بیٹھیں, اللہ سے کہہ دیں سب کچھ. کیا بات ہے. یہی ہے ایک ایسا انسان جو کہ ایک تو بہت اللہ رب العالمین پہ توکل کرنے والا ہے, اور دوسرا بہت ہوپ ہے اسے, اللہ سے بڑی امید ہے. جیسے کہ وہ دعا بھی ہے نا, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہم رحمتک ارجو, اے اللہ بڑا ہوپ ہے مجھے, بڑی امید ہے تیری رحمت کی. کتنا مان ہے اس دعا میں کہ اے اللہ میں بڑے مان سے آیا ہوں, میرے رب بڑا ہوپ ہے مجھے تجھ پہ, بڑی امید ہے, تو حل کر دے گا, تو مدد کرے گا میری, اے اللہ تو ہی ہے. تو کتنا مان ہے اس دعا میں. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے کہی کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے بھی نہ کیجیے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ, اور اے اللہ میرے تمام کے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے. لا الہ الا انت, آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. بیوٹیفل. اور پھر اسی طرح ان کا ایک اور جملہ, جب بچوں کہا کہ اے میرے بچوں, اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیوں کافر کہا گیا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کو؟ کیونکہ یہ کفر ہے. یہ کیوں کفر نہیں ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے, تو پھر کیوں کر مایوس ہوا جائے اس سے. اور آخری چیز, یوسف علیہ السلام کا رویہ دیکھیے. ان کے بھائی سامنے کھڑے تھے, والد تھے اور دیگر فیملی ممبر سامنے تھے, اور ان کا خواب پورا ہوا. خواب کی تعبیر پوری ہوئی. تو آیت نمبر 100 اور 101 اگر آپ اس کو پڑھیں, کیا خوبصورت جملے کہے یوسف علیہ السلام نے. اللہ کا شکر ادا کیا, مسکرائے, اپنی فیملی کی طرف دیکھا, کہا اے میرے ابا آج وہ خواب میرے رب نے پورا کر دکھایا. ایک ایک چیز اللہ کی طرف ڈائریکٹ کی کہ میرا رب کتنا مہربان ہے. جب میں جیل گیا مجھے جیل سے نکالا, اور جو مجھ پہ الزام لگا تو مجھے کلیئر کیا, اور اس کے بعد مجھے یہ مقام دیا, اور آج آپ سب میرے سامنے کھڑے ہیں. اور میرے اللہ نے مجھے میرے بھائیوں سے ری یونائٹ کر دیا, جبکہ میرے بھائیوں کو شیطان نے ورگلایا تھا. کتنی خوبصورت گفتگو ہے, کتنی پازیٹیو گفتگو ہے. انٹرسٹنگ پوائنٹ, اسکالرز کہتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ویل کا تذکرہ نہیں کیا. وہ کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ نے مجھے ویل سے بھی نکالا. کیا مینرز تھے, کیا اخلاق تھا, کیا انسان تھے یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ. یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ ویل کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ بھائی سامنے کھڑے تھے, اور ویل کا تذکرہ کرتے تو بھائی شرمندہ ہو سکتے تھے. اس بات سے بچایا کہ بھائیوں کی تذلیل نہ ہو, بھائی شرمندہ نہ ہو, کیونکہ اب میں معاف کر چکا ہوں, سو آئی شوڈ ناٹ مینشن سم تھنگ جو پاسٹ کی بات ہے, اس لیے ویل کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ اکبر. تو کیا انسان تھے یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام. ایسے لوگوں کو ہیروز بنائیے, ایسے لوگوں کی زندگیوں سے سیکھیے. اللہ آپ سب کی زندگیوں میں ڈھیروں آسانیاں دے. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ آپ کو امید دے, توکل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسے دل جو بالکل بجھ چکے ہیں, امید چھوڑ چکے ہیں, ان دلوں کو زندگی دیں, ان کو ریوائیو کر دیں. جیسے اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو بارش برسا کے دوبارہ سے زندگی دیتے ہیں, اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی زندگی دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں امید دیں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.